بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا لوگ ہو گئے ہو کہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی سب کو بچا کر نکال لیا، اور اس قوم پر ایک ایسی بارش برسائی پتھریلی، اور پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ الاعراف کے 10ویں رکوع کی آیت نمبر 80 سے 84 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے قوم لوط کا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغمبر لوط علیہ السلام یہ پیغام لے کر آیا کہ تم فحاشی اور بدکاری کے جس راہ پر چل پڑے ہو وہ تمہاری بدترین قسم کی بدترین عادت ہے، اور یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ اللہ کے ساتھ سراسر سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور تم اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، اور تم ہم جنس پرستی میں یعنی مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور کائنات میں ہر چیز کے اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی مرد اور عورت کی صورت میں 2 جوڑے پیدا کیے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے ہیں، اور نسل انسانی کی بقا اور اس کا انحصار بھی اس بات پہ ہے۔ لیکن قوم لوط کے لوگ جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ اپنے جنسی رشتے کو قائم کرنے کے بجائے، ایک بیوی اور شوہر کا رشتہ قائم کرنے کے بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے بار بار یہ بات رکھی، ان کے سامنے دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے، اور قوم جو ہے وہ ان کے اوپر پل پڑی۔ لوط علیہ السلام ان کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے رہے اور کہتے رہے کاش کہ میرے پاس اختیار ہوتا، میرے پاس ایسی طاقت ہوتی کہ میں تم کو اس برے فعل سے روک لیتا،
اور تم آج میرے مہمانوں کے معاملے میں میری بےعزتی مت کراؤ۔ تو اس قوم کی سرکشی کا اور گمراہی کا یہ عالم تھا، بدی کے راستے پر چلنے کا یہ عالم تھا کہ ان کو لوط علیہ السلام کی دعوت کو بھی برا سمجھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ برا سمجھتے تھے بلکہ انہوں نے اعلان کیا کہ تم نکال دو ان لوگوں کو جو پاک باز بنتے پھرتے ہیں، لوط اور ان کے ساتھی، تو ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے، جو اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے رشتے کو مضبوط کیا، جنہوں نے اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی طرف پلٹے، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو چھوڑ کے جو اپنی قوم کے ساتھ رہ گئی تھی، اس کو چھوڑ کے باقی سارے لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور اس قوم کے اوپر ایسی آندھی اور پتھریلی بارش کی کہ وہ قوم برباد ہو کے رہ گئی، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان والوں کو ان خطرات سے، ان طوفانوں سے، ہر قسم کی مشکلوں میں ان کی مدد کرتا ہے، ان کو نکال دیتا ہے۔ لیکن جو سرکش قوم ہوتی ہے، اس کے اوپر جب وہ اپنے اعمال کے اوپر، اپنے برے اعمال کے اوپر فخر کرنے لگتی ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف فخر کرتی ہے بلکہ اس کے اوپر اصرار کرتی ہے اور پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم پہ آئے بغیر رک نہیں سکتا ہے۔ اور آج دنیا میں ساری وہ فحاشی کے وہ تمام جو طریقے ہیں جو دور جہالت میں اس سے پہلے کی قوموں میں رائج تھے، آج نہ صرف یہ کہ ساری دنیا میں اس طرح سے ہو رہا ہے، ایک بڑی تعداد لوگوں کی اسی طرح سے ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے، اور یہاں تک کہ جو سو کال مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان امت ہے، اس کے اندر بھی یہ بیماری بڑی حد تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے علماء اور اس کے جو رہبان ہیں وہ اس کو اس سے منع نہیں کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا جرم ہے جو کسی قوم کا ہوا کرتا ہے، کہ جو اس کے علماء اور رہبان ہیں جو قوموں کو فرقوں میں بانٹتے ہیں، ان کو مسلکوں میں بانٹتے ہیں، ان کو نیکی کے راستے پر بلاتے نہیں ہیں، ان کو خبردار نہیں کرتے، اور ان کو حقیقی سچائی نہیں بتاتے، جیسے آج مسلمان امت کے علماء ہیں جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہے، امت کو فرقوں میں تقسیم کیا ہے، اور برائیوں کو ہونے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کیے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم نیکی کے پرچارک بننے والے تھے، جس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ امت وسطیٰ ہے، جس کو ہم نے برپا کیا ہے، جو دنیا میں نیکی کے پرچارک ہیں اور برائی کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہیں، لیکن آج یہ امت جو ہے یہ سبق بھول گئی ہے، اس قرآن کی آیات کو بھول گئی ہے، اور ان قرآن کی آیات کو نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے صرف یہ کافی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ان کی سفارش ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود اجازت دے اور خود حکم دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک انسان ایسا ہوگا جس کو سب سے زیادہ موقع ملے گا، اور وہ انسان میں سمجھتا ہوں میری یہ دعا ہے کہ میں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے سفارش کا بار بار حکم دے، اور وہ بھی جو سفارش کریں گے وہ بھی حق بات کریں گے، کسی کافر، کسی مشرک کے لیے اور کسی باغی کے اور سرکش کے لیے کوئی سفارش نہیں کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔